बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमत के तकरीबन खात्मे का ऐलान कर दिया। इनके बुज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है कि इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, इस PTIMF डील और इस मुआशी बहरान के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। पहले दिन से मेरा मुतालबा था जमहूरी प्रैक्टिसेस से इस हुकूमत को निकाला जाए। और इसके जवाब में हुकूमती तर्जुमान ने कहा, पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार दिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन इतनी तारीखें दे चुकी है कि अब किसी शख्स को इनकी तारीखों पर एतबार नहीं रहा। लोग जिस तरह पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है इस दावे पर हंसते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपोजिशन की तरफ से हुकूमत गिराने के दावे पर भी इनकी हंसी निकल जाती है। अपोजिशन में अगर दम नहीं है तो ये दावे क्यों करती है, ये हमारा आज का इशू होगा। और आज हुकूमत की तरफ से एक नया पंडोरा बॉक्स भी खोल दिया गया। वो जो चारों दोस्त हैं उनमें एक पांचवा भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको बता दें। परसों से एक दिन पहले एक पांचवें ने भी कोशिश की है, और मैं आपको और खुशखबरी देता हूं, ये जो 4 का ट्राइका है, इनकी भी ऑडियो आ रही है कि जो ये कह रहे हैं कि शरीफा में छो सानू एक बार ट्राई करो। क्या इन्होंने बाहर के मुल्कों से राब्ते नहीं करवाए, फोन नहीं करवाए? तो मैं कंफर्म करता हूं इन्होंने करवाए। क्या पहले करवाए? बिल्कुल करवाए। क्या अभी भी ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। नून लीग को PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आ रहा था, लेकिन यहां तो नून लीग के अंदर ब्लॉक बन रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, पंजाब के सदर भी हैं, रहनुमा है मेन पार्टी के। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये मरियम साहबा ने आज एक नई तारीख दे दी, उन्होंने कहा चंद दिनों की बात है कि ये गवर्नमेंट जा रही है। सर अगर आप कर नहीं सकते तो इस किस्म की तारीखें क्यों देते हैं आप? नहीं देखें, उन्होंने दिनों की बात की है, उन्होंने कोई तारीख तो नहीं दी। और जिस गवर्नमेंट का हाल ये हो कि उसके अपने मेंबर्स जो हैं वो इतने यानी डिस्टर्ब हों कि वो ओपनली जो है वो पार्टी लीडरशिप के ऊपर, पार्टी की पॉलिसी के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हों, वो ये कह रहे हों कि जनाब आपने करप्शन के नाम पे वोट दिया था और अब करप्शन जो है वो अब आप खुद कर रहे हैं, और आपके और करप्ट टोला जो है वो आपको घेरे बैठा है। उनकी पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग्स में ऐसी गुफ्तगू हो रही हो कि वज़ीर आज़म नाराज होके उठ के अपने ऑफिस चला जाए और उनको फिर मना के जो है वो लाना पड़े। इत्तेहादी जो है वो ये कह रहे हो कि जनाब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसी लायबिलिटी को या इस बोझ को हमने और उठाए रखा तो हमें तो फिर अवाम में हमने जाना है, तो हम किस मुंह से जाएंगे। तो जिस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू जो है, आप भी ये समझते हैं कि गवर्नमेंट चंद दिनों की है, अब ये हफ्तों की या महीनों की बात नहीं रही, किसी वक्त भी गवर्नमेंट जा सकती है। नहीं सुन लेना चौधरी साहब, जब यानी ये माहौल हो और गवर्नमेंट जो है वो चंद वोटों की जो है वो अक्सरियत से बैठी हो, जितनी मरतबा भी खान साहब ने वो एतमाद का वोट लिया है, 176 वोट ही पड़े हैं और 172 का फिगर जो है वो फाइनल या कट ऑफ फिगर है, तो 4 वोटों की अक्सरियत है। तो चंद वोटों की अक्सरियत वाली हुकूमत इस माहौल में चंद दिन ही चल सकती है, बाकी तो जो है वो सूरत हाल जो है वो जैसे नहीं। आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट खुद अपने वजन से गिर जाएगी, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट सर खुद चली जाती है या उसके अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है या कोई और तब्दीली आई, तो फिर अपोजिशन का कोई कंट्रीब्यूशन ना हुआ फिर इसमें? नहीं देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बने हुए हैं। फॉरवर्ड जो तरीन ग्रुप है वो एक बड़ा मौसर फॉरवर्ड ग्रुप है, वो सुबह फैसला करे तो अगले 3 दिन में जो है ये फारग हो सकते हैं। अब देख रहे हैं ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें, एक फैसला जो है वो सुबह भी हो सकता है और वो फैसला जो है वो चंद दिन में भी हो सकता है, और वो अगले 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। यानी ये चीज़ें जो हैं
یہ جو اچھا سر دیکھیں، آپ نے پی ٹی اے کے اندر ایک فارورڈ بلاک کا آپ کا خیال ہے، خواہش ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کسی وقت بے وفائی کر جائے، عمران خان صاحب سے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو گورنمنٹ چلی جائے گی، جبکہ آپ کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، وہ وزراء بار بار 4 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے ہیں اور جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بھی ہاتھ رکھ دیں، اور بلکہ کوئی ایک آڈیو ٹیپ آ رہی ہے جس کے اندر 4 لوگوں کی کنورسیشن بھی ہے. تو سر یہ تو آپ اپنی پارٹی کو بچائیں، اس کے اندر بڑے متبادل لیڈرز پیدا ہو رہے ہیں. وہ سن لیں وہ صرف کاؤنٹر اٹیک ہے، اور کوئی 4 لوگوں کی آڈیو ٹیپ نہیں ہے. اب انہوں نے ویسے آئی بی کو اسی کام کے اوپر لگایا ہوا ہے. اب آئی بی جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں کرتی، اب وہ یہ کام کرتی ہے کہ لوگوں کے فون جو ہے وہ ٹیپ کر رہی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹیپنگ ہے، یہ پھر جب حکومتوں کا دار و مدار جو ہے وہ ان چیزوں پہ ہو جائے کہ اپنے ممبرز کے بھی فون ٹیپ کرے، اتحادیوں کے بھی ٹیپ کرے، اپوزیشن کے بھی ٹیپ کرے، تو پھر ایسی حکومتیں جو ہے وہ ان کے دن جو ہے وہ، یہ ہم نے آپ جیسے جو ہے وہ سمجھدار لوگوں سے سنا ہے کہ سمجھے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. تو یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ کی پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے؟ کوئی 3 4 یا 5 لوگ جا کے کسی نہ کسی جگہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہم پہ بھی نظر رکھیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر کوئی ٹیپ آتی ہے تو پھر وہ ٹیپ غلط ہوگی. پھر بالکل ٹیپ بھی غلط ہوگی. اول تو جو آپ نے بات کی ہے کہ 4 لوگوں کی کنورسیشن، کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ بالکل غلط ہے. کوئی ایسی ٹیپ کا وجود ہی نہیں ہے. کہاں سے یہ لے آئیں گے؟ صرف یہ میڈیا بلف ہے کہ ان کی نالائکی، ان کی نااہلی جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو، مری کا سانحہ جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو، جو یوریا کے اوپر لوگ دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں زمیندار، اس طرف دھیان نہ جائے، گیس کی لوڈ شیڈنگ پہ دھیان نہ جائے. یہ آئے روز جو آپ قیمتیں کبھی پٹرول کی کبھی گیس کی بڑھا رہے ہیں، وہ میڈیا ڈسکس نہ کہ میڈیا یہی ڈسکس کرتا رہے کہ جی وہ 4 لوگ کون ہیں، انہوں نے کیا بات کی ہے، کہاں پہ کی ہے، وہ کمرہ کدھر ہے، وہ میٹنگ کدھر ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں، لیکن ان چیزوں سے بات چلے گی نہیں. اب یہ اس نوبت پہ اگر آپ پہنچے ہیں نا تو بس اب ان کا جو ہے وہ جانا آپ سمجھے کہ ٹھہر چکا ہے. اچھا ویسے لانگ مارچ کی تیاری آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ لانگ مارچ واقعی 23 مارچ کو کر رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ ایک 27 فروری کو ہو رہا ہے، دوسرا 23 مارچ کو ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ ہوتے رہیں گے. یہ چوہدری صاحب ان کے ڈیلیور کرنے کا، ان کے پرفارم کرنے کا وقت گزر گیا ہے. اب گورنمنٹ اس عرصے میں داخل ہونے جا رہی ہے کہ ان کے جو اپنے جو ان کے آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی ان کو درخواستیں دیں گے کہ جی ہمارا ڈیپوٹیشن جو ہے نا وہ فلاں محکمے میں کروا دیں، آپ نے تو اب چلے جانا، تو ہم پھر یہاں پہ کیسے جو ہے وہ کام کریں گے. یہ چیزیں ہم نے رانا صاحب دیکھیں، مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں چند دن کی بات ہے، چند دنوں میں یہ گورنمنٹ جا رہی ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دن گنے جا چکے ہیں ان کے، لیکن ساتھ جب مارچ کی باری آتی تو آپ کہتے ہیں 23 مارچ کو ہوگا. اب یہ چند دنوں میں اگر گورنمنٹ جا رہی ہے تو پھر مارچ کے اندر مارچ کی تیاریوں کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ چلے تیاری تو کرنی چاہیے نا. اگر چلے گئی تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنا ہماری کمپین ہو جائے گی. ایک لوگوں کو، ورکرز کو جو ہے وہ متحرک کرنا، اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. اس لیے تیاری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایشو صرف اگر ہی ہے، شروع کر دی یعنی ہے، یقین نہیں ہے کہ چند دنوں میں چلی جائے گی یا مارچ میں چلی جائے گی، اندازہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں سیاست میں آپ جو ہے وہ کوئی یعنی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آخر ہر چیز جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. کوئی انسان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کل وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی جو ہے وہ بات تو نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال یہ جو ان کے جو یہ بات مریم صاحبہ نے کی ہے تو میرا خیال ہے آپ کو مریم صاحبہ کو سمجھانا چاہیے کہ اس قسم کی لوز بال نہ پھینکا کریں. نہیں، چند دن سے انہوں نے کون سی کوئی تاریخ دے دی ہے کہ جی چند دن سے مراد انہوں نے کوئی 23 مارچ یا 27 فروری یا 17 فروری کی بات تو نہیں کی. انہوں نے ایگزیکٹ ورڈز یہ کہا ہے کہ ہفتے نہیں، مہینے نہیں، چند دن. تو اب ان دنوں کو مہینے سمجھا جائے گا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آج کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ریزائن کرنے کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں. کیسے جی؟ آپ کو کس نے بتایا سر؟ یہ
یہ ہمیں انہی کے لوگوں نے بتایا، ان کے 3-4 لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس دن پارٹی کے لوگوں نے بتایا آپ کو؟ پارلیمانی پارٹی میں، ہاں ان کی پارٹی کے لوگوں نے، کہ جس دن یہ ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے نا، جس دن جنہوں نے بجٹ پاس کروایا، وہاں پہ کافی جو ہے وہ گرم سرد گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ناراض ہو کے چلے گئے، اپنے آفس میں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کسی اور کو بنا لیں، میں جا رہا ہوں، اپوزیشن کو دے دیں گورنمنٹ آپ۔ تو اس کے بعد پھر ان کو بڑی مشکل سے وہ پرانی بات ہو گئی ہے، وہ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کے بعد ریکنسلیشن ہو گئی، ان کی باقاعدہ میٹنگز ہوئی، اب وہ پرویز خٹک صاحب باقاعدہ پارٹی کا حصہ ہیں، وہ اختلاف ختم ہو گیا، وہ پرانی خبر ہو گئی ہے اس میں۔ رانا صاحب یہ نئی اگر خبر ہے تو لیکن جوید چوہدری صاحب وہ اختلاف ابھی مٹا نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک دفعہ جب بات جو ہے نا وہ جب منہ سے ایک دفعہ نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ کا شکریہ۔ خواہ صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مندوخیل صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، سر یہ فرمائیے کہ آج بلاول صاحب نے ایک عجیب بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا اور میں بغیر عدم اعتماد کے اس گورنمنٹ کو گرا کے دکھاؤں گا۔ تو سر عدم اعتماد کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں، گورنمنٹ کیسے گرائیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی جیسا عمران نیازی صاحب نے بتایا کہ 3 مہینے بڑی اہم ہیں، یہ ذرا اہم کا مطلب ان سے خود پوچھے، ان کے جو رہنما بیٹھے ہوئے ہیں کہ اہم کا مطلب کیا ہے۔ یہ اپنی وزن سے، آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے وزن سے گرے گی حکومت۔ یہ وزن سے اب دیکھ رہے نور عالم خان صاحب کا جمعے والے دن صداقت عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کیا کہا؟ انہیں کہا یہ 3 لائن جو ہے نا، یہ آپ کی ساری امیدیں اب نور عالم خان صاحب سے۔ ٹھیک، نہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان کے ایک مہینے کا، ان کا آفتاب صدیقی کراچی کا بیان آپ کے سامنے ہے، شکور شاد آپ کے سامنے ہے، ان کے میں نے عامر لیاقت آپ کے سامنے ہے، میں کس کی بات کروں گا؟ پرویز خٹک آپ کے سامنے ہے، آپ کو یاد ہوگا صداقت عباسی صاحب۔ اگر انہوں نے اپنے وزن سے گرنا ہے تو آپ 27 فروری کا لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں سر؟ ان کو اپنے وزن سے گرنے دیں پھر آپ۔ دیکھیں یہ تو اپنی وزن سے گریں گے، وہ کہتا ہے نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، یہ ہم ایک دھکا اور دے رہے ہیں، یہ باقی خود ہی گریں گے، یہ آدھے راستے پہ پہنچائیں گے، گر جائیں گے، یہ کر نہیں سکیں گے۔ ان کے اب دیکھیں اتحادی ان کے پاس ہے، پارٹی انٹیکٹ ہے، گورنمنٹ مضبوط ہے، کیسے جائے گی سر عدم اعتماد کے علاوہ؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، ان کی اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صداقت عباسی صاحب ایگری کریں گے، جب بجٹ اجلاس جس دن پاس ہو رہا تھا اس دن 1 گھنٹہ پہلے ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نہیں ایگری کریں گے، ایگری کر لیا۔ اس کے بعد کاف لیگ کے اعتراضات آپ کے سامنے خود پہلے سے موجود تھے، اس کو بھی چھوڑیے، اب تو ہم اتحادیوں کی بات ہی نہیں کریں، ہم تو ان کی اپنی پارٹی کی بات کریں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے سیاست کا سوجھ بوجھ، پہلی مرتبہ کورم پورا کرنے کے لیے اپوزیشن جدوجہد کر رہی تھی۔ یہ بتائیں گے، یہ تو ان کی لوگ اسمبلی میں، کل اسمبلی میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں کتنے بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹل؟ بتاؤ، 4 لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی صاحب ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، ایم این ایز خلاف ہو گئے ہیں، سینیٹرز خلاف ہو گئے ہیں، پرفارم آپ کر نہیں سکے، ادھر سے لانگ مارچ شروع ہوگا، ادھر سے گورنمنٹ چلی جائے گی۔ جو صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اگر آپ کی ساری تحریک جو ہے وہ اگر نور عالم کی ناراضگی پہ ہے تو پھر تو آپ صلح ہی کر لیں، اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ رہی بات جو صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ جو دانشور ہیں، آپ لوگ ان کو معاف کیسے کر دیتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، 6 انہوں نے لانگ مارچ دیے، تاریخ پہ تاریخ ادھر نہیں کیے۔ انہوں نے کہا تھا استعفے دیں گے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو معاف کیا انہوں نے۔ میں میری اگر بات سنیں نا، ابھی آپ دوبارہ ان کو سیریس لے رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، میرے شیر استعفیٰ دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 دسمبر کی تاریخ تھی اور چودھری صاحب آپ نے 3 پروگرام کھڑکا دیے تھے کہ 8 کو کیا ہوگا، 9 کو کیا ہوگا، 13 دسمبر آپ نے کہا جی زندگی موت ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی 31 دسمبر کے علاوہ ایک دن بلاول صاحب نے کہا تھا میں ایک لات ماروں گا تو حکومت گر جائے گی۔
آپ پتہ نہیں ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں. اچھا اب ان کا مسئلہ کیا اب دیکھیں سر ایشو یہ سٹارٹ ہوا جب عمران خان صاحب نے کہا نا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں اور آپ نئی گورنمنٹ لے آئیں اور میں گھر چلا جاتا ہوں. جب اس قسم کی باتیں کرنی شروع کی ہیں, گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اب اگلے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہے, تو جب یہ باتیں ہوئی تو اس سے یہ چہ منگوئیاں شروع ہوئی. سر جب آپ اندر سے کمزور ہیں, خود ہی استعفے لے کے پھر رہے ہیں, تو دوسرے تو سمجھیں گے کہ بات ٹھیک ہے. اچھا ہم جتنا بھی کمزور ہو جائیں, بالکل اندر سے مک جائے نا, ان سے پھر بھی تگڑے. آپ نون لیگ کی سٹوری دیکھ لیں, وہ بیانات آپ کو میں نے بتائے, کبھی پی ڈی ایم کے اندر کبھی پی ڈی ایم کے باہر, کبھی ہم نے الیکشن لڑنا ہے کبھی نہیں لڑنا. ابھی برا حال ہوا ہے کے پی میں 1 سیٹ یا 2 سیٹیں ملی ہیں, تو آپ کا بھی برا حال نہیں ہم نے 17 لی ہے نا. میں کہتا ہوں ہماری 17 سیٹ, میں کہتا ہوں ہمارا برا حال ہوا, ہمارا برا حال ہوا, یہ تو برباد ہی ہو گیا نا. اب مجھے بتائیں جس پارٹی کا لیڈر نظریاتی ہو, وہ 2 سال سے علاج کے بہانے لندن بیٹھا ہو, ایک دن جاوید چودھری نے کوئی رپورٹ نہیں دی کہ انہوں نے کوئی علاج کرایا, کوئی دوائی لی, کوئی آپ نے رپورٹ دی ہو. وہ ڈاکٹر عدنان جو صبح شام خبریں دیتے تھے, وہ جناب پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے وہ بھی غائب ہو گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستانی قوم کو چوئی صاحب اتنا آپ کمزور نہ سمجھیں. سب سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیوں نہیں جا رہی؟ ضرور پہلے نہیں, مجھے بتائیں گورنمنٹ نہیں جا رہی, ختم کیسے ہوگی مجھے بتائیں. تو ان سب کا خیال یہ ہے کہ بس گئی. مجھے بتائیں کیسے. مریم صاحب نے کہا ہے کہ ہفتوں کی مہینوں کی بات. اچھا منڈو خیل صاحب نے بڑی دلوں کی بات ہے, دلوں کیا دی. ایک انہوں نے نام لیا نور عالم کا, جو ناراض ہیں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ان کا کیس ہے. انہوں نے آفتاب صدیقی کا نام لیا, آفتاب صدیقی سے پوچھے نا اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پی ٹی آئی. شکور شاد کی بات کی, شکور شاد میں چیلنج کرتا ہوں, ابھی گئے تو جواب دے گا, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جینا مرنا ہے. شکور شاد وہ ہے جس نے بلاول زرداری کو شکست دی ہے, جس کی یہ بات کریں. اب یہ اپنے دشمنوں کی کھاتا پورا کریں. ان کی اگر ساری کی ساری جنگ ان 3 ایم این ایس پہ ہے تو یہ 3.5 سال سے شرمندہ ہو رہے ہیں. برائے مہربانی مزید شرمندہ نہ ہو, چپ ہی رہ جائیں. اگر اچھا سنیں, آپ کو یاد ہے اتنا مشکل یہ بجٹ تھا جو یہ واقعی جو ہم نے یہ ضمنی ہمارا فائنانس بل تھا, یہ بڑا مشکل تھا. بڑی بات ہے ویسے, مشکل تھا نا. مجھے آپ بتا دیں ان کے بلند و بانگ دعوے, وہ کوئی نون لیگ سے مل رہا ہے, کوئی ٹکٹ لے رہا ہے, آخر میں ڈنکے کی چوٹ پہ 168 بندہ موجود تھا, باقی کچھ کورونا میں تھے. اور ان کا یہ بجٹ بالکل چھچوندر ہے جو کھا گیا ویسے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل ترین ٹائم تھا. ایک بات اور کلیئر کر دوں, اب میرا ٹائم علی کو دیجیے گا. جو 3 مہینے ہیں معیشت کے مشکل تھے, اب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. معیشت کے سارے اشاریے جو بالکل ڈوبے ہوئے نہیں, ہاں بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ 3 سال چوئی صاحب آپ 5 سال کامنٹری کرتے رہے, نواز شریف صاحب کے دور میں 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جا کے چھوڑیں کیسے 200 بھی ہو جائے. جب پاکستان ڈوب رہا تھا, جب پیٹرول 150 روپے کا ہو جائے, 100 روپے ڈالر کی باتیں کر رہے میں 60% اضافہ ہو جائے. پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں پوسٹ کووڈ انفلیشن ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اگر آج ایکسپورٹ نواز شریف صاحب کے 5 سال ظالمانہ دور کے باوجود اگر 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو آپ خوش ہو, پاکستان میں کوئی اچھی حکومت آئی ہے. یہ تو وہ ہے جو فیل حکومت ہے جنہوں نے پاکستان. علی صاحب دیکھیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر اور ان قریب اس کی وجہ سے گورنمنٹ چلی جائے گی, جبکہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا فارورڈ بلاک بن رہا ہے جس میں 4 لیڈر ہیں اور 4 کے 4 لیڈر یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جگہ ہمیں لیڈر تسلیم کر دیا جائے اور ہمیں موقع دے دیا جائے. تو آپ دوسروں کی پارٹی کو چھوڑیں, اپنی پارٹی کی فکر کریں آپ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب, آپ نے آج اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف آپ سے 1 منٹ لیتے ہوئے اپنے بھائی کی چند باتوں کے جوابات دیتا جاؤں, اور اس سے پہلے بلکہ جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے لٹل نالج از ڈینجرس نا, وہ اس کے ساتھ اپنی بات کا میں آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ خطرہ ہے جان, میں آسانی کر دیتا ہوں آپ کی. سر اب میں بات کر لوں باسی صاحب, یہ آپ نے اپنی سنگولر ڈائلاگ کیا میں آسانی کر دوں عوام کے لیے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. نیم حکیم خطرہ ہے جان, یہ استاد ہے نا, جب ان کو کہیں بچہ نظر آتا ہے کوئی تو شروع کر دیتے ہیں. چوئی صاحب ان کو کوئی لگام شکام ڈالیں, ان کو کہ اگلے کو بات کرنے کا موقع دیں, پھر اپنی باری پہ جو مرضی کہانیاں سناتے رہیں. گزارش اس طرح سے ہے, انہوں نے چند باتیں کی میں ان کو کریکٹ کر دوں. انہوں نے کہا کہ جی کے پی کے اندر ان کا وجود ختم ہو گیا ہے. اب میں آپ سے فیکچول باتیں کرنے لگا چوئی صاحب. 2018 کے الیکشن کے اندر ان ڈسٹرکٹوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ووٹ پڑا تھا, کیا اس سے زیادہ ووٹ 2021 کے بلدیاتی الیکشن میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سٹرانگ ہولڈ نہیں ہے وہاں پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ اس کا جواب آپ تحقیق کر کے میرے بھائی کو مفروضہ ہے نا, مفروضہ ہے. آپ اگر فرض کریں 10 کروڑ ووٹ بھی پڑ جائیں لیکن سیٹ اگر آپ ایک بھی نہیں نکالتے تو آپ ہارے ہوئے ہیں. تو ہارا ہوا بندہ ہارا ہوتا ہے, ووٹ بینک نہیں ہوتا سر, جتنا بھی ووٹ پڑ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر.
چوئی صاحب میں نے تسلیم کر لی یہ بات، پر میں نے آپ سے کہا پاکستان مسلم لیگ نواز کا وجود وہاں پہ بالکل موجود ہے، اور اس کا جواب جب یہ اگلا فیز آئے گا ان کو اس کے اندر مل بھی جائے گا۔ اب آ جائیں جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایکسپورٹ پھل پھول رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر کیا چیلنجز تھے، تو ان کو کیا آدھا سچ کیوں بولتے ہیں؟ پوری بات بھی تو بتائیں کہ $40 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے ان 6 مہینوں کے اندر، جب پورا سال اختتام پہ ہوئے گا $80 بلین، جو پاکستان کی کبھی ہسٹری کے اندر اتنی امپورٹ نہیں ہوگی، وہ ماشاءاللہ ان قابل حکمرانوں کے نیچے ہوگی، اور جس کی وجہ سے $25 بلین کا تو خسارہ آپ 6 مہینوں کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سال کے اندر کیا یہ صورت ہے۔ گورنمنٹ آج بھی انٹیکٹ ہے، گورنمنٹ پاورفل ہے، گورنمنٹ کہیں نہیں چل رہی، اس کے اندر اختلافات ہیں، لوگ ناراض ہیں، لیکن جب بھی ووٹ کی وقت آتا ہے تو اپنی گورنمنٹ کو ووٹ دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری امیدیں ان سے کیوں وابستہ کر لی ہیں؟ اپنے آپ کو تگڑا کریں۔ نہیں چوئی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کو آواز دے سکیں، اس کے اندر ہم کامیاب ہو ناکام ہو میرے خیال سے وہ سیکنڈری ہے، کیونکہ جب اس ملک کی ہسٹری لکھی جائے گی تو اس کے اندر یہ یاد رکھا جائے گا کہ کون سی پارٹی کس سائیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ اب آ جائیں کہ ان کے اپنے پارٹی کے کیا معاملات ہیں اور ہمارے اپنے کیا معاملات ہیں، تو مجھے آپ بتا دیں یہ جو نمبر پورے کرنے کی بحث ہے، کیا عامر لیاقت جب مشترکہ اجلاس کے اندر آیا تھا تو اس نے آپ کو آ کے بتا نہیں دیا تھا کس طرح سے اٹھا کے ان کو لا کے بندے پورے کیے جاتے ہیں؟ سر ووٹ اس نے پھر بھی گورنمنٹ کو ڈالا تھا۔ اگر وہ 30 ایسے لوگ بھی ہوں جو یہ کہیں کہ ہمیں لایا گیا ہے، لیکن ووٹ اگر گورنمنٹ کو دے تو گورنمنٹ جیت جاتی ہے۔ پھر سر گورنمنٹ تو مضبوط ہے۔ پھر اگر وہ عامر لیاقت حسین صاحب کی مثال کو آپ اتنا سیریس لیتے ہیں تو ان کو تو گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑ کے آپ کے پاس بیٹھ جانا چاہیے پھر آ کے۔ چوئی صاحب میں آپ کی بات مان رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہم عوامی دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے اپنے ممبران جو چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ الیکشنوں کے اندر مقابلہ کر سکیں، الیکشنوں کے میدان میں آ سکیں، وہ ان سے دوسری طرف جو دوسری پارٹیاں ان کی ٹکٹوں کی تگدوں کے اندر ہو۔ ہم اتنا عوامی دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں یعنی گے۔ بیسیکلی آپ نے کان کو پچھلے اس طرح کر کے پکڑنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں پکڑنا چاہتی، آپ کے اندر ہمت نہیں۔ اگر سر گورنمنٹ کو گرانا تو گرائیں، عدم اعتماد لائیں، سر لوگوں کو اکٹھا کریں، بالکل نہیں، ان کے اتحادیوں کو توڑ کے گورنمنٹ کو وائنڈ اپ کریں۔ یہ جو نئی تاریخ روز آپ دے دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال، پھر یہ کہتے ہیں چند دنوں میں، سر اس کو بند کریں، گورنمنٹ گرانی تو گرائیں پھر۔ کریں گے ٹھیک ہو گیا، یہ عین آئین ہے کہ آپ عدم اعتماد لا کے گورنمنٹ کو فارغ کر دیں۔ آپ میرے سے پوچھیں صاحب کو میرے خیال آواز نہیں آ رہی، نہیں بس ٹھیک ہے، بس ویسے یہ فرمائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آئین کے دائرے کے اندر رہ کے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ نہیں میں دوبارہ سے کہتا ہوں، جو بس بات ختم ہوگی نا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا جس کا انہوں نے جواب، ان کے پاس بھی کچھ نہیں اب میں اس جو آپ نے سوال کیا اور علی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ تھا کہ آپ کے پارٹی کے 4 لوگ کیا کرنے گئے تھے اور وہ کیا کس قسم کے گئے تھے۔ ویسے خبریں تو یہی ہیں گئے تھے۔ اب میں کہاں گئے تھے؟ دیکھیں اب چوہے صاحب کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، نہیں کیوں اگر بات کرنی ہے تو ویسے آدھا سچ کیوں بولتے سر؟ اب سنیں میں اگر پوری 4 وزیر یہ کہہ چکے ہیں، ہاں تو وہ اس کی وجہ ہے، بات سیدھی کرے نا، اگر ہے حکومت کے پاس خبریں تو ہوتی ہیں نا۔ اب میری بات کریں پھر۔ چوہے صاحب بات یہ ہے کیوں جاتے ہیں یہ، ان کو پتہ ہے میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، دوبارہ نہیں بن سکتے، خاندان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، گلی گلی میں شور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس شور کا مطلب کیا ہے۔ لہذا جو الیکٹیبل ہیں، پنجاب کی بڑی پارٹی ہے، اندرون پنجاب اور انٹیریئر پنجاب کی بڑی پارٹی مانتے ہیں مسلم لیگ ان کو، ان کے الیکٹیبلز نے اگلا الیکشن لڑنا ہے۔ نواز شریف صاحب 2 سال سے وہاں بہانہ کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک گولی، ایک آپریشن، ایک ٹیکہ نہیں لگایا اپنی بیماری کا۔ لیکن 22 کروڑ لوگوں کی یہ پوری گورنمنٹ یا یہ اسٹیٹ ان کو لا نہیں سکی واپس۔ چلے نا، وہ لانا ہمارا ایک الگ کام ہے، ہماری انتظامی کمزوری ہو سکتی ہے۔ ایک لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے، پہلے سرور پیلس میں، پھر لندن میں، ایک ڈیل کر کے جائے، دوسری ڈیل کر کے آئے، روز ڈیلیں کرے، مفاہمت اور مزاحمت میں صبح شام اوپر نیچے جائے، اس کے لوگ پریشان تو ہیں کہ عمران خان کریڈیبل بھی ہے، عمران خان دنیا میں اسلامو فوبیا کے لیے ایک سفیر بھی ہے، عمران خان کشمیر کا ایک بڑا ایمبیسڈر بھی ہے، عمران خان نے ڈوبی ہوئی معیشت بالکل دیوالیہ پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک بھی بنا دیا۔ نہیں سستا ترین تو نہیں بنایا، لیکن آج بھی نہیں بنایا، نہیں آج بھی۔ ذرا سن لیں جو علی صاحب نے بات کی، علی صاحب جواب سنیں، آپ بالکل امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، امپورٹ کا میرے بھائی میں چیلنج کرتا ہوں، والیوم نہیں بڑھا، چونکہ دنیا میں آپ میری بات سنیں نا،
अब अपने फार्मूले पर हैं। दुनिया में इस वक्त ऑयल प्राइसेस हाई हैं, पीक पे हैं। इस वक्त एनर्जी प्राइसेस, बाकी जो एनर्जी है वो पीक पे है। इस वक्त आपको जो एडिबल ऑयल है, जो आपका पाम ऑयल है, वो महंगा है। इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट बढ़ रहा है। मेरे भाई, असल चीज क्या है, जब पाकिस्तान ने अपनी मंजिल कोई डॉलर भी क्योंकि महंगा हो गया तो इसलिए यहाँ पे नहीं, डॉलर भी किसी महंगा, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान ने अपनी मंजिल खोई जब नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 साल पीपल्स पार्टी ने 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की, तो नवाज शरीफ साहब का दौर खत्म होता। अगर 40 अरब डॉलर पे होती तो पाकिस्तान बचता। नवाज शरीफ साहब के 3 साल के 4 साल के दौर में 25 से 21, 21 से 22 और आखिर में 23 अरब पे छोड़ा। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान दुनिया के आगे हार गया, पाकिस्तान IMF का गुलाम हो गया और उसके जिम्मेदार में इसहाक डार और लगाम डालें जी, लगाम डालें। आज ढूंढती है। ठीक है। और शौकत तरीन साहब के पीछे उनके फोटो आते हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं। असद उमर साहब नहीं है, हफीज शेख साहब नहीं है, हमाद उदर साहब नहीं है, डिवैल्यूएशन इसलिए हुई है, नहीं है, चौधरी साहब नहीं है, $19 अरब डॉलर का खसारा और 7 अरब डॉलर के रिजर्व होंगे। खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ ने मुझको वो दिया था। तो ठीक है ना, आज क्यों समझौते कर रहे हैं आप? क्या समझौते? छोटी ब्रेक ले, कर्जों की किस्तें जो अदा करनी है, मंदोखेल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या वाकई ये गवर्नमेंट जा रही है? सर आपको यकीन है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मंदोखेल साहब, ये जब से गवर्नमेंट बनी है 2018 में, उस दिन से आपने ये कहना शुरू किया कि अगला महीना आखिरी है, उससे अगला महीना आखिरी है, ये सर्दियां नहीं गुजार सकेंगे, ये गर्मियां नहीं गुजार सकेंगे, ईद के बाद इंकलाब आ जाएगा। कहते कहते आपने 3.5 साल गुजार दिए, 4था साल स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट का, और आज भी आप यही कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जा रही है, अपने वतन से जा रही है, अगले दिन चली जाएगी। सर, अगर तो ये गवर्नमेंट भेजनी है आपने तो भेजें आप, और अगर आपके अंदर भेजने की हिम्मत नहीं है तो फिर इसको एक्सेप्ट करें अब आप। देखिए, आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था कि गवर्नमेंट अपने वजन से गिरेगी। गो कि ये बात मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अपोजिशन में वो इत्तफाक नहीं रहा हुकूमत के गिराने की। अब वो एक तो अपोजिशन की एक स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद फिर एहतियादी है जो कि गवर्नमेंट से नाला है। यहाँ तो ये हाल है कि गवर्नमेंट के MNA तो छोड़िए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर काबीना के वो इन पे एतराज़ कर रहे हैं। वो उनकी परवेज खटक की बातें आप सब मीडिया चैनल ने दिखाया है, नूर आलम खान साहब की बातें अभी मैं स्लाइड देख रहा हूँ आपकी टीवी चैनल पे कि उनको PAC की मेंबरशिप से भी उसको निकाल रहे हैं। तो अब वो ये इस तरह हथकंडे अगर इस्तेमाल करें, ऊपर से कौमी असम्बली के ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज बना हुआ है जो अननोन नंबर से टेलीफोन आता है। आपको याद होगा मिनी बजट से सिर्फ 1 घंटा पहले MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम नहीं मानेंगे। पता नहीं क्या फोन था कि वो मान गए, बैठे भी अंदर से। अच्छा, इख्तिलाफ भी कर रहे, मुखालफत भी सर, वो हिस्ट्री है MQM की, जब आपके साथ थे उस वक्त भी यही कहते थे। सर, आपकी गवर्नमेंट थी, वो उसके कोलिशन पार्टनर थे, वो 3 बार तो गवर्नमेंट छोड़ के चले गए थे सर, फिर वापस आ गए थे। नहीं, मेरा मतलब कहने का आपको ये है कि अपोजिशन की इत्तेहाद के अलावा, हमारी वाजिया बरतरी के अलावा, इत्यादि नाराज है, उसके अलावा गवर्नमेंट की अपने MNA के अलावा इनके अपने वजीर इनसे इख्तिलाफ कर रहा है। आपको याद होगा ये सारी पूरी दुनिया नाराज हो जाए मंदोखेल साहब, लेकिन गवर्नमेंट नहीं जा रही, सारी दुनिया नाराज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फायदा सर इसका? ये बात ठीक है। ये जब तक ये अननोन नंबर मौजूद होगा ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी, भले इमरान न्याजी अकेला क्यों ना, सदाकत अब्बासी भी छोड़ दे। तो फिर ये लॉन्ग मार्च की क्यों कॉल दे रहे हैं? आप कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं 27 फरवरी को होगा, हमारा, फिर बिलावल साहब साथ ही कह रहे हैं कि 23 मार्च को भी होगा। ये दोनों मार्च मिलके बहुत इंकलाब ले आएंगे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, 50 साल तारीख है। हम जमहूरी जदोजहद पे यकीन करने वाले, हम बिजली की बेल जलाने वाले नहीं है, हम मुंडी के जरिए बगावत की तरगीब देने वाले नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज लटकाने वाले नहीं है, हम PTV पे हमला करने वाले नहीं, हम पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारने वाले नहीं है। आप मुझे बताओ तो सर, जितना जोर आप मार्चिस पे लगा रहे हैं उतना एक मेरा ख्याल है जोर आप टेलीफोनों पे लगाएं ताकि मसला हल हो आपका। सुन ले जावेद चौधरी साहब, माशाल्लाह आपके कालम भी बड़े अच्छे हैं, लोग आपसे बड़ी सियासत सीखते भी, आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप मुझे बताओ, जो चीजें मैंने गिनवाई, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे, मीडिया पे, हर जगह जदोजहद करे।
اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے جمہوری؟ تو آپ بتا دیں، میں اپنی قیادت کے سامنے رکھ دیتا ہوں سر جتنی تاریخیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں سر، جو آپ لوگوں نے نہیں، ہم اپنے کو تیار ہیں 6 بار تو آپ نے سر بڑی تاریخیں دی ہے کہ بس یہ فائنل ہے، بس یہ بھی فائنل ہے، پھر یہ بھی فائنل ہے، کرتے کرتے اب آگئے ہیں. اب وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کریں، میں عدم اعتماد کے بغیر اس گورنمنٹ کو گرا کے دکھاؤں گا. تو سر یہ تاریخ پہ تاریخ بس کریں، خدا کو فکر کریں. جاتا ہے چودھری صاحب، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ کمبخت قانون ٹیلی فون ٹھیک ہو گیا. میں تو بول رہا ہوں آپ کو، بھائی صاحب، ذرا اس ٹیلی فون بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کیسے گرتے ہیں یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی، یہ جو ان نون نمبر سے جو کال آ جاتے ہیں نا، اس وجہ سے آپ قائم ہیں. کہ سیاست سیکھیں، کوئی ایک بہانہ تو رکھے نا. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت اپنے وزن سے گر رہی ہے، زرداری صاحب نے فرمایا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جب تک ٹیلی فون کی کالیں آئیں گی تب تک حکومت نہیں گرے گی. تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دیں. بھائی حکومتیں گرتی تب ہوتی ہیں چوہے صاحب جب عمران خان جیسا چیتا چوک میں کھڑا ہو کے حکومت کو چیلنج کرتا ہے. ایک ادھر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سامنے آ نہیں. مجھے بتا دیں کوئی اس حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک سڑک پہ آئی ہے؟ کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ ہے عمران خان کی کریڈیبلٹی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل مہنگائی ہے، اور مہنگائی اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن چوہے صاحب یہ مہنگائی کورونا کے بندشوں کے بعد پوری دنیا میں ہے، اس کا امپیکٹ ہے. نہیں دیکھ لینا 5.2% انفلیشن ہے، پاکستان میں سر 12%. تو صاحب یہ آپ کو اگر مجھے آپ 15 سیکنڈ دیں تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ ذرا سن لیں. 15 سیکنڈ میں جو پاکستان سستا ترین ملک ہے اور پاکستان میں انفلیشن زیادہ ہے، یہ دو باتیں الگ ہیں. میں جس قیمت بڑھتی ہے، اگر ایک چیز 10 روپے سے 12 روپے کی ہوگی تو 20% ہے، اور 5 روپے سے 8 روپے کی ہوگی تو وہ 40% ہے. یہ ساری سائنسز آپ کو اپنی گورنمنٹ میں آنے کے بعد کیوں پتا چلا؟ اس سے پہلے تو ایک دوسری سائنس تھی جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک روپیہ کم ہوتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو 100 روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ اگر کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو سر یہ ایک اور سائنس تھی اس وقت اپوزیشن کی. جب آپ گورنمنٹ میں آئے ایک نئی سائنس کھول کے بیٹھے ہیں. جواب دے دینا آپ مجھے پہلے سوال پہ دوسرے پر. چوہی صاحب تب بھی ہم چیخ رہے تھے نواز شریف ملک کو ڈبو رہے ہیں، یہ ایکسپورٹ نہیں بڑھنے دے رہے. یہ ایکسپورٹ اگر نہیں بڑھے گا تو کرنسی ڈی ویلیو ہوگی، اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو آپ نے دیکھا قرضے بڑھ گئے. وہ اگر 20 ارب ڈالر کا خسارہ نہ ہوتا اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی پوزیشن پہ نہ ہوتا تو شاید آج حالات بہت بہتر ہوتے. اور دوسری بجلی مہنگی نواز صاحب کی وجہ سے. اب تو خسارہ نہیں ہے نا، اب تو حالات بہتر ہو جانے چاہیے. نہیں دیکھنا چاہیے صاحب، جو آپ نے اس حکومت نے سارے قرضے واپس کیے. اس حکومت نے ہر گورنمنٹ قرضے واپس کرتی ہے صاحب. میں آپ کو دوبارہ سوال کرتا ہوں، علی پرویز سے پوچھیں، ان کے پاس کوئی جواب ہے کہ 5 سال میں جب ملک نے اپنی منزل کھوئی کہ ملک کی ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے پا لیا نا. اگر 23 ارب ڈالر سے آج ایکسپورٹ آپ کی 30 ارب پہ تو منزل کی طرف جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں اگر ایکسپورٹ 50 ارب ہوتی تو آج پاکستان محفوظ ہوتا. مسئلہ یہ ہے باتیں جھوٹے آپ کو فکر دے کے جعلی آپ کو گروتھ کی فکر دے کے آپ ان کو مسجد کی چیمپئن صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں جو اس ملک میں خرابی ہے. آپ اگر ٹھیک ہوتے تو ملک ٹھیک ہوتا، آج خرابی نہ ہوتی. آج چوہی صاحب ان کو سب سے پہلے تو ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا دیں تاکہ اب یہ خاموشی سے اگلے بندے کی بات سن لیں. میں نے ان سے ایک سادہ سا سوال کیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر ان کی 6 مہینے کے اندر ہماری جو امپورٹ ہے وہ $40 بلین ہے. تو آپ اس کو 2 سے ضرب دے دیں تو مجھے بتا دیں سال کا تخمینہ کیا $80 بلین کا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اور آپ ان سے پوچھ کے بتا دیں کہ آج تک کبھی کوئی ایسا سال ہوا ہے کہ $80 بلین کی پاکستان کے اندر امپورٹ ہوئی ہو. میں نے تو اتنا سا سوال کیا تھا. اب انہوں نے 2-3 باتیں کی پچھلے سیگمنٹ کے اندر اور اب معیشت کی بات کی. میں آپ کو دونوں کا جواب دے دوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے 4 جو لیڈران ہیں جا کے ڈیل کی تلاش میں ہیں. تو چوہی صاحب گزارش اتنی سی ہے، پی ٹی آئی کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جن کا کردار سیاسی مسخروں سے علیحدہ نہیں ہے. گزارش یہ ہے کیونکہ اپنی کارکردگی نہیں ہے، ایک دوسرے کے گروبان پارٹی کے اندر انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. پرویز خٹک صاحب اور حماد اظہر صاحب کی مثال دے دی، احمد جواد صاحب کی دے دی، ڈاکٹر عامر لیاقت کی دے دی، نور عالم کی دے دی. ان کے اوپر نہیں دیں گے. لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگانے کے لیے نا اگلے کے اوپر الزامات لگائیں گے. مجھے آپ بتا دیں پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر اور جی چودھری نثار صاحب کی مثال دوسری طرف سے. چودھری نثار صاحب نے کیا کیا، جاوید ہاشمی صاحب نے آپ کی پارٹی کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ مثالیں بھی دیکھیں سر. ہر پارٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے. رضا رومانی صاحب جب گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، رضا رومانی صاحب اپنی حکومت سے ٹکرا گئے تھے تو یہ آتا رہتا ہے، اعتراض سے ٹکراتے رہے ہیں، ہوتا رہتا ہے سر. یہ میں آ رہا ہوں سر، میں آپ کا
चोई निसार साहब का और जावेद हाशमी साहब की मिसाल देता हूं, पर मेरी बात तो मुकम्मल करने देना। गुजारिश इस तरह से इन्होंने हर रियासत का इदारा इस्तेमाल किया पिछले 3 साल के अंदर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ सके। ये तो इतने कम निर्विघ्न तक तो डालते रहे, उसके बावजूद पार्टी को ना तोड़ सके। और जिन लोगों ने पार्टी से इख्तिलाफ किया, चाहे चोई निसार हो चाहे जावेद हाशमी हो, उनका इंजाम देख लें। तो उसके बाद आके कह देना कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर मुस्लिम मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे ये सारे मुतहद नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनकी खाम ख्याली हो सकती है, इसके अंदर हकीकत कोई नहीं है और सिर्फ अटेंशन दूसरी तरफ लगाने की कोशिश है। अब आ जाए महंगाई के सवाल के ऊपर। गुजारिश इस तरह से, पार्टी तगड़ी है, पार्टी तगड़ी है तो कहते हैं आप 4 पदों का नाम लें, 8 का लें, 10 का लें, एक नई टेप ले आए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मियां नवाज शरीफ साहब ही लीडर है। नहीं तो हम तो कह रहे हैं लीडर, हमें तो कोई मसला नहीं है। लीडर तो आए ना मैदान में, यहाँ आए आके यहाँ पे लोगों को उनके मुताबिक महंगाई है तो लोगों के साथ निकले ना। तो क्या वजह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग इनके साथ निकल नहीं रहे, तो क्या वजह जो आपने तहरीकें चली हैं, आप तारीखें लेके शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? देखिए प्रवेश खटक साहब एबटाबाद में गए, क्या हुआ उनके साथ? कोई कुछ नहीं हुआ। वो मीडिया के लोगों ने नहीं, वो मीडिया के लोगों ने उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी बात की कि मीडिया को उठाने की बात की। वो कोई देखें चौधरी साहब, हुकूमतों की पॉपुलैरिटी इस तरह जिस तरह आप ये नहीं एक ऐसी हवा में महल बना रहे ना, ऐसी होती नहीं है। पीटीआई मुझे बता देना, आप इनसे पूछे बोलो ना, जिनको आप कह रहे थे फर्क हो गए हैं वो वापस आ गए, इनसे पूछे आपके साथ हैं वोट दूसरों को नून लीग से पूछे सिंध में इनके पास कितने कैंडिडेट होंगे। मैं चैलेंज करता हूं 2-4 कैंडिडेट होंगे, वहां पे सैकड़ों कैंडिडेट चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास सिवाय एक आध बेल्ट के, हजारा बेल्ट के, इनके पास कैंडिडेट ही कोई नहीं है। पंजाब अंदरूने पंजाब में इनके पास सिर्फ लोग हैं, बाकी ये जो नॉर्थ पंजाब है यहाँ तो बिल्कुल फारिग हैं, एक भी इनके पास सीट नहीं है। अभी पिंडी जो है, पिंडी में 22 सीटें हैं कौमी सूबाई की, एक भी नून लीग के पास नहीं है। ये तो पार्टी वैसे स्क्वीज हो गया। आने वाला दौर पीटीआई कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन देख ले सर, ये छोड़ें आप, क्योंकि मुझे अजीब लगता है वो कहते हैं कि लोग आपके साथ हैं, लेकिन जब वोट देने के वक्त आता है तो वो दूसरी पार्टी को वोट साहब। मैं आपको कह रहा हूं पिंडी इस्लामाबाद में आप रहते हैं, 25 सीटें हैं, 25 में एक भी कंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं ना यहाँ पे पिंडी के पिंडी में जीता भी हमारा, हारा भी हमारा, 2-2 बंदे हमारे खड़े होते थे। इनकी हैसियत तो ये तो नाइली है भाई कि आप अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक अलग बात है जब हमारा कौमी इलेक्शन आएगा, ये नजर ही नहीं आएंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ पूरे नॉर्थ पंजाब में पिंडी डिवीजन में, सरगोदा डिवीजन में बिल्कुल 0 पे खड़े। अली साहब आप नहीं जीत सकते मेरा ख्याल है, बस जी अली साहब। चौधरी साहब मेरी गुजारिश इतनी आप नहीं कामयाब हो सकते कि आप बात को मुकम्मल करने दें। इनकी जो मकबूलियत है उसकी तरफ आप पिछले 12 जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनको देख लें कि उनका नतीजा क्या निकला है। फैसल वावड़ा साहब की सीट जिसमें मंदोखेल साहब मुंतखब कश्मीर भी देख लेना, नंबर के ऊपर इनका उम्मीदवार आया, ये पोलिंग स्टेशन के अपने अंदर विजिट नहीं कर सके। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन आप देख लें, उसके बाद ये खाम ख्याली की दुनिया में रहते हैं, तो इनको रहने दें। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था, जो महंगाई की आपने बात की और किस तरह से बाकी के ममालिक में महंगाई कम और पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा है, उसकी बुनियादी वजह जो है तो कि हमने इस्लाहात नहीं की जो दरकार है। इसके अंदर ये सारे का सारा टाइम मुदख्खिल साहब चंद लम्हात रह गए, आप ये फरमाइए वाकई गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है। मुदख्खिल साहब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मीडिया नहीं कह रहे हैं। अगर ये चंद दिनों को मेहमान नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्यों बताया था कि 3 महीने बड़ी अहम है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी 3.5 साल आपने गुजार दी, अब 3 महीने बड़ी अहम है। अब अहम का मतलब ये है कि इनकी मईशत डूब रही है, इनकी खारजा पॉलिसी फेल हो गया, सीपेक बंद हो गया, इनके दाखिला पॉलिसी आपके सामने है, जिंदा लोगों के हाथ पांव कटे जा रहे हैं। आपकी सारी उम्मीदें पार्टी से हैं कि ये टूट जाएगी, खुद ही घर चले जाएंगे और आप आके कुर्सी पे बैठ जाएंगे। सर खुद दम पकड़े, खुद हिम्मत करें। इनकी माशी पॉलिसी का हलम ये है कि जो चाइना का रस्तू इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो तो पहले 6 महीने में फेल हो गया। अब उनको उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाया, इसका मतलब पार्टी भी डूब रही इसकी। यही होगा पीपल्स पार्टी जिसको आप गालियां दे रहे थे, उन्हीं के वजीरों से आप काम ले रहे। वजीर खजाना हमारे दौर का, वजीर इत्तलात हमारे दौर का, वजीर खारजा हमारे दौर का। आप मुझे बताओ आपके अपने कौन है? आपके अपने कौन है? तो आप इन लोगों को कंट्रोल करते हैं सर, अपने पास रखते हैं, क्यों आपकी पार्टी छोड़ के चले गए वो? देखिए मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी एक समंदर है,
आते भी है जाते भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे 2-4 वजीर चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मजीद क्रीम निकल आए। आप देख रहे हैं साहब ये कहते पीपल्स हैं पार्टी समंदर है, इस और समंदर में नूर आलम साहब और परवेज खट्टर साहब भी आ सकते हैं। समंदर जो है ना जहांगीर पीर साहब भी आ सकते हैं। ना पंजाब में समंदर लगता है, ना केपीके में समंदर लगता है, ना कश्मीर में समंदर लगता है, ना जीबी में लगता है। ये हकीकत है, सिंध के कई इलाकों में, शहरी इलाकों में समंदर रह गया, वहां पीपल्स पार्टी है, बाकी तो छुट्टी है। परवेज खट्टर साहब ये ना समंदर में छलांग लगा दे, नूर आलम साहब परवेज खटक देखें, और अगर मैं आमद लियाकत दोबारा खान से कहता हूँ, किसी समंदर में आपको अगर छलांग परवेज खटक साहब पे, उनके इख्तलाफात पे और नूर आलम के इख्तलाफात पे सारा ख्वाबों का महल बनाया तो उसको उड़ा दें। और ये आपको पता होना चाहिए जोई साहब कि ये वो हैं जो 10-10 तारीखें देके उसका जवाब ही नहीं देते। तो अब आप मुझे बताएं, इनका लॉन्ग मार्च भी एक का अलग है, दूसरे का अलग है, तो हमें इनकी क्या फिक्र होगी? इनको यह है कि कैंडिडेट ढूंढे, पीपल्स पार्टी वाले कैंडिडेट ढूंढे पंजाब में। आपकी भी तारीफ जो है ना वो तारीखों से भरी हुई है। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।